اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں۔ آج بہزاد لکھنوی کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو کام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ کتنا بھروسہ انہیں اپنے جذبہ دل پر کہ میں چاہوں تو جس چیز کی خواہش میں کروں وہ چیز میرے سامنے خود بخود آ جائے۔ بڑی اچھی بات ہے بھی۔ اور منزل کے لیے دو کام چلوں، صرف دو قدم میں منزل کی جانب بڑھوں اور سامنے منزل آ جائے۔ کوئی مشکل نہیں آنے والی، کوئی مسئلہ نہیں آنے والا، کوئی رکاوٹ نہیں آنے والی۔ تو جذبہ دل ان کا ایسا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر کیا بات ہے۔ جبکہ غالب کو ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ لیکن یہاں تو بڑی بات ہے بھئی، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اے دل کی لگی چل یوں ہی سہی، چلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یہ شاعر جو ہے بے چین بیٹھا ہوا ہے، اس کی محفل میں جانے کو یہ تیار نہیں ہے، نہ ہی اسے بلاوا آیا ہے، نہ ہی اسے جانا چاہیے، لیکن دل کی لگی ایک ایسی لگی ہے کہ وہ بار بار اس سے وہ دل کی لگی اسے تنگ کر رہی، اسے پریشان کر رہی کہ نہیں چلو اس کی محفل میں جانا ہے، اس کے بغیر چین نہیں ہے۔ تو آخر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جانب چل تو پڑتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اپنے دل سے کہ دیکھو مجھے چونکا دینا، میں تو بے خودی کے عالم میں جا رہا ہوں ان کی محفل میں پتہ نہیں وہاں کیا کر بیٹھوں گا، تو جب محفل رنگ پہ آ جائے، جب محفل پورے شباب پر آ جائے، اس وقت مجھے چونکا دینا، بتا دینا کہ تم یوں ہی آئے ہو، بن بلائے آئے ہو، یا پھر تمہیں کیا کرنا ہے، تم ہوش میں آ جاؤ۔ اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ رہبر، راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، گائیڈ۔ رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تو تیار ہوں اپنی منزل کی جانب جہاں مجھے جانا ہے، تمہاری رہبری میں چلنے کو تو تیار ہوں، لیکن اس وقت مجھے بھٹکا دینا، اس وقت راستہ مت دکھانا جب سامنے منزل آ جائے، جب منزل بالکل قریب آ جائے، سامنے آ جائے، تو مجھے راستے سے بھٹکا دینا تاکہ میں بھی بھٹکوں، میں بھی پھروں دیوانہ وار، میں بھی ذرا منزل کی تلاش میں دیکھوں تو کہ جستجو کیا ہے اور اس جستجو میں کیا مزہ آتا ہے۔ اس وقت مجھے پورے راستہ دکھا دینا، گائیڈ کر دینا، لیکن ٹھیک وہیں پہنچ کر جب منزل بالکل قریب آ جائے مجھے راستے سے بھٹکا دینا۔ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے۔ حالانکہ ہم دونوں کے راہ بالکل جدا ہو گئے ہیں، تمہارا راستہ الگ ہے اس راہ محبت میں، میرا راستہ کچھ الگ ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یاد بھی کر لینا مجھے، اور خاص کر مجھے تب یاد کر لینا اور تب مجھے آواز دے لینا جب تمہاری محبت کی راہ میں، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے۔ اگر تمہیں اپنی محبت کی راہ میں کوئی مشکل درپیش آ جائے تو مجھے آواز دے لینا، مجھے تم بلا لینا، مجھے تم یاد کر لینا، میں یقیناً آؤں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں یاد مجھے تم کر لینا، آواز مجھے تم دے لینا، اس راہ محبت میں کوئی درپیش جو مشکل آ جائے۔ اس جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں، اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پہ میرا دل آ جائے۔ ایک عاشق اپنے معشوق سے پوچھ رہا ہے انڈائریکٹ وے میں کہ اپنے جذبہ دل کے بارے میں مجھے تم سے ایک مشورہ کرنا ہوتا ہے نا، جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، جب ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ کسی دو راہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون سا راستہ چنیں، تو آپ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں پھر اپنے لیے کوئی آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو یہ اپنے کسی غیر سے تو نہیں، اپنے معشوق سے ہی پوچھ رہا ہے کہ مجھے اپنے جذبہ دل کے بارے میں مجھے تم سے ایک مشورہ طلب کرنا ہے، مجھے ایک مشورہ کرنا ہے کہ میں تب کیا کروں، مجھے اس وقت کیا کرنا لازم ہے اگر میرا دل خود تم پر ہی آ جائے۔
تو اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تجھ پہ میرا دل آ جائے، بتا تو دے کہ میں کیا کروں اس وقت۔ اچھا، کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ یہ اللہ پر توکل کی ایک بہترین نشانی ہے، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے زندگی کے سفر میں، کوئی مشکل آ جائے، اگر تمہیں ایسا لگے جیسے کشتی جو ہے وہ اب ڈوبنے والی ہے، وہ کنارے تک نہیں پہنچے گی، تو اسے چھوڑ نہ دے، اللہ کے بھروسے پہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ کشتیوں کا مالک تو وہ خود ہی ہے، سب کی زندگیوں کا مالک، اس پوری دنیا کا مالک، کائنات کا مالک تو خود اللہ ہے نا، وہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو کشتی کو خدا پر چھوڑ دے، اب تجھ سے کچھ نہیں بن پڑتا ہے، تمہاری کوئی ترکیب کام نہیں آ رہی، تو اب معاملہ کو، حالات کو اب اللہ پر چھوڑ دے کہ وہ خود ہی اس کا محافظ ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا اسے کیا کرنا ہے، کشتی کو ڈبونا ہے یا کنارے تک لے جانا ہے۔ مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے، ورنہ وہ ہے کہ جب وہ چاہے تو ساحل کی دوری تو خیر چھوڑو، کیا مشکل ہے، کیا ناممکن ہے کہ خود ساحل بہتا ہوا تمہارے پاس آ جائے، تمہاری کشتی کے پاس آ جائے؟ کیا یہ ناممکن ہے اللہ کی ذات کے لیے؟ نہیں نا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں۔ کتنا آسان ہے، مگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو اور اللہ کی شان پر تمہیں اعتبار ہے، کتنا آسان ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے، خود ساحل ہی بہتا ہوا تمہارے پاس آ جائے، تمہاری کشتی کے پاس آ جائے، تو کیا مشکل ہے؟ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ بہزاد لکھنوی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا، یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔